جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں معجزات کا ذکر ہے، لیکن وہ 3 معجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان میں سے نمبر 1 معجزہ، جسے آپ عربی میں آیاتن کہتے ہیں، اردو میں آپ معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اللہ کی نشانی، وہ ہے القرآن، جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں۔ ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے، یعنی کتاب کا معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شق القمر کا واقعہ ہے، جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور شک ہو گیا چاند۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا۔ تو یہ وہ دوسرا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا۔ اور تیسرا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے، یہ اندازہ ہی ہے، بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں، قصے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 معجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن، اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، اور تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے۔ اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء اور المعراج، اور پھر آسمانی سفر۔ اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جو زمینی سفر ہے الاسراء، وہ پارہ نمبر 15 ہمارا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر 17 ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک دور کی مسجد تک، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ الاسراء رات کا سفر، بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا، یروشلم، بیت المقدس، یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے، اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گئی حضرت عمر کے دور میں، اس کا نام پھر مسجد اقصی رکھا گیا۔ قرآن جب نازل ہوا تھا وہاں اقصی لغت کے معنوں میں آیا تھا ایک دور کی مسجد۔ مسجد اقصی بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم کہلاتا تھا۔ تو یہ ہے الاسراء۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کا نام ہی ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں تک، اسے ہم کہتے ہیں المعراج، یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم، سورت نمبر 53 میں آیا ہے، جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔